کبھی کبھی جب وہ خوفناک رات اور وہ منظر یاد آتا ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ صرف میرا خواب تھا یا حقیقت جسے میں آج تک نہیں بھلا سکا؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوریز بائی بادشاہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو تمام بلاؤں سے دور رکھے، آمین۔ آج کا خوفناک واقعہ سننے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب آیت الکرسی کا ورد کر لیا جائے تو یہ تمام بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے دوستو، آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اس رات کا سارا واقعہ کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا ہے۔ وہ خوفناک اور اندھیری رات، سنسان علاقہ، بڑا ویران کمرہ، پھر کنڈکٹر کی لاش کا پتہ چلا۔ انجانے میں وہ اس رات کیا ہونے والا تھا، لیکن ہم واقعی اس رات بچ گئے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم سب اس کنڈکٹر سمیت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ یہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جے پور جانے کا ارادہ کیا۔ میرا بیٹا کافی دنوں سے اصرار کر رہا تھا کہ پاپا مجھے راجستھان کے دورے پر لے جائیں، اس لیے میں نے اسے جے پور لے جانے کا اتفاق کیا۔ میں، میری بیوی ریما اور میرا بیٹا سیام گھر سے جے پور کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم نے 2 دن میں پورے جے پور کی سیر کی، لیکن میری ابھی 2 دن کی چھٹی باقی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اجمیر شریف بھی آؤں، کیونکہ ہمارا یہ منصوبہ اچانک ہوا تھا۔ چنانچہ ہمیں عجلت میں ایک بس کا سہارا لینا پڑا۔ اس بس میں اور بھی مسافر تھے، خاص طور پر بزرگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہمارے جیسے ایک ہی خاندان تھا۔ بس میں بہت کم مسافر تھے، کیونکہ بس بھی تھی تھوڑا مہنگا، اس لیے اس میں شاید زیادہ مسافر نہیں بیٹھے ہوں گے۔ رات 8 بجے کے قریب بس اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ہم تینوں اپنی سیٹوں پر ٹیک لگائے بیٹھ گئے۔ سیام سو گیا، لیکن میں اور ریما آپس میں باتیں کرنے لگے، اور وہ اوپر ایک سنسان اور انجان جگہ تھی۔ میں کھجرا سے بس میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شاید ڈرائیور کو بھی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ بھی تیز رفتاری سے بس چلا رہا تھا۔ اندر سے خوف کا احساس تھا کہ کہیں ہم لوگ بس سے ٹکرا نہ جائیں، کیونکہ اندھیرا تھا۔ سنسان سڑک کے کنارے، جس پر کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا، اور سڑک پر صرف چند گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ بزرگ افراد نے بھی ڈرائیور کو بس کی رفتار کم کرنے کو کہا۔ کچھ دیر کے لیے تو اس نے بس کی رفتار سست کی، لیکن کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ بس کی رفتار بڑھا دی۔ ایک بوڑھے نے پھر ڈرائیور سے بس کی رفتار کم کرنے کو کہا، لیکن انکار کے باوجود ڈرائیور نے پھر رفتار بڑھا دی، اور پھر ڈرائیور نے جواب دیا کہ انکل جی، میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور سنا ہے کہ یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، اس جگہ پر بہت خطرہ، اور جتنی جلدی ہم اس علاقے کو عبور کر لیں تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ ڈرائیور کی بات سن کر سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ بس تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے بس اپنا توازن کھو بیٹھی، اور بس تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ اب سب حیران تھے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، اتنا خطرناک علاقہ اور بس کو رکنا ہے۔ ڈرائیور نے ٹارچ جلائی، بس کے نیچے اتر کر دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، بس کو کیا ہوا ہے، کیوں رکی ہے بس۔ کچھ دیر تک معائنہ کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بس کے پچھلے دونوں پہیے پنچر ہو گئے ہیں، اور بس میں فالتو پہیے تک نہیں ہیں کہ اس کی مرمت کی جا سکے۔ اب کیا کیا جائے، سب سوچوں میں گم تھے۔ وہ انجان ریتلی جگہ، چاندنی رات کی گہری کالی رات، جنگلی جانوروں کا خوف، سب کی حالت ایسی تھی جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ کیا کریں، کیا نہ کروں، کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر کنڈکٹر کو تھوڑی دور ایک روشنی نظر آئی۔ اس نے سب سے کہا، دیکھو وہاں روشنی نظر آ رہی ہے، شاید وہاں کوئی گاؤں ہے، چلو سب وہاں چلتے ہیں، شاید رات کے لیے کوئی محفوظ جگہ مل جائے۔ اگر کوئی کمرہ مل جائے تو سب وہاں اکٹھے بیٹھ کر رات گزار سکتے ہیں۔ سب نے کنڈکٹر کی بات سے اتفاق کیا، سب نے اپنا سامان اٹھایا
اور اس روشنی کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ سب اس روشنی کے قریب پہنچے تو ہمیں ایک بڑا سا کمرہ نظر آیا، جس سے لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا کمرہ ہے۔ یہ کوئی پرانی سرائے ہے جہاں گمشدہ افراد مسافر ٹھہریں گے۔ سب کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ڈرائیور نے ہمت کی اور دروازے کی زنجیر پر دستک دی۔ ایک بہت بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس کے سر پر پگڑی سی تھی اور گلے میں کچھ پرانے زیورات تھے۔ اس نے اپنے کانوں میں بالیاں بھی پہن رکھی تھیں۔ اس نے اپنے کرتے کے اوپر ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس نے کمر کے ارد گرد دھوتی پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے پیروں میں اونٹ کے چمڑے کے پرانے موزے پہن رکھے تھے اور وہ ہاتھ میں ایک بڑی چھڑی لیے ہوئے تھا، اور وہ اس کا لباس بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر کنڈکٹر نے بڑی ہمت کی اور کہا، انکل، بس پنچر ہو گئی ہے۔ اگر ہم سب کو رات گزارنے کے لیے آپ ایک کمرے میں جگہ دے دیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کمرے کے مالک نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے یہ سرائے گمشدہ مسافروں کی مدد کے لیے بنائی ہے۔ میں چودھری سمیر سنگھ اور میری بیوی دھنو مسافرہ کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ آپ سب اندر آ جائیں۔ اگر ہم دونوں مدد کر سکتے ہیں تو آپ کی مدد کریں گے۔ کنڈکٹر نے کہا، بہت شکریہ چچا جان، آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ اس انجان جگہ پر ہماری مدد کرنے پر راضی ہو گئے۔ چودھری سمیر سنگھ نے کہا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے بیٹا، یہ میرا فرض ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سب میری جگہ پر آئے ہیں۔ یہاں پانی سے بھرا ہوا برتن ہے، اس بڑے پیالے میں پوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، آلو کا سالن ہے بڑی پتولی میں، اور یہ ہیں پلیٹیں۔ اب آپ سب اپنا کھانا شروع کریں۔ سب کھانا جلدی کھا لیں اور جن کو باہر کا کام کرنا ہے وہ کر لیں، کیونکہ 12 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں جائے گا اور نہ ہی کسی کو باہر جانے دوں گا، اور نہ ہی کوئی اس کی وجہ پوچھے گا۔ سب کی اپنی گھڑی ہوگی۔ وقت کے مطابق اپنا کام کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جاؤ۔ یہاں تمام کمبل پھیلاؤ۔ ہم سب نے چودھری سمیر سنگھ کی تمام ہدایات پر عمل کیا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جن کے پاس اپنی شالیں اور چادریں تھیں وہ اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جن کے پاس اپنی شالیں اور چادریں تھیں وہ خود کو ڈھانپ کر لیٹ گئے۔ کیونکہ میرے پاس خود کو ڈھانپنے کے لیے ایک بڑا کمبل تھا، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس سلایا اور میری بیوی نے اپنی چادر اوڑھ کر میرے ساتھ لیٹ گئی۔ چودھری جی نے ایک بار پھر سب کو باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی اور سب کو سونے کا کہا۔ تقریباً 1 بجے کے بعد پتہ نہیں کنڈکٹر کے دماغ میں کیا آیا، اس نے باہر جانے کے لیے کہا۔ چودھری جی نے اسے بہت روکا لیکن وہ باز نہ آیا اور باہر چلا گیا۔ یا یوں کہہ لیں کہ اس کی بدقسمتی نے اسے باہر جانے کے لیے آمادہ کیا۔ کنڈکٹر کے باہر جانے کے بعد چودھری جی نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور تختے کی مدد سے دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، اور تمام روشن دان اور کھڑکیاں بھی بند کر دی۔ کچھ دیر بعد باہر سے بہت بری اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ ساتھ ہی کنڈکٹر کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ چلا رہا تھا، مجھے بچاؤ، بچاؤ۔ کمرے میں موجود کچھ لوگوں نے کنڈکٹر کی مدد کے لیے جانے کے لیے کہا، لیکن چودھری جی نے انہیں روکا۔ سب کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سب باہر نکلے تو فنا ہو جائے گا۔ اگر وہ شیطان اندر آ گیا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سب اپنی جان کا خیال کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تو چودھری جی نے سب کو کہا کہ اپنی اپنی جگہ پر لیٹ جاؤ، اور اس کی بات ماننا ہماری مجبوری تھی۔ ہم سب نے وہی کیا جو چودھری جی نے ہم سے کہا۔ 1 گھنٹے بعد سب سو گئے۔ صبح جب ہم سب بیدار ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہم سب ریت پر لیٹے ہوئے تھے اور وہاں سے الماری غائب تھی، وہاں صرف ہمارا سامان پڑا تھا۔ وہاں 2 مزار بنے ہوئے تھے جن پر چودھری سمیر سنگھ اور اس کی بیوی دھنو سنگھ کا مزار تھا۔ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس رات جو کچھ ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ پھر وہاں سے ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریاں لے کر نکلا۔ جب ہم نے اسے سب کچھ بتایا
تو اس نے بتایا کہ بہت پہلے یہاں ایک سرایہ ہوا کرتی تھی جس کی حفاظت چودھری سمیر سنگھ اور اس کی بیوی دھنو کرتے تھے، اور ان دونوں کی موت کے بعد آج ان کی روحیں بھی گمشدہ افراد کی مدد کرتی ہیں اور یہیں رہتی ہیں۔ اس علاقے میں بہت سی بدروحیں رہتی ہیں جو لوگوں کا قتل کرتی ہیں، لیکن سمیر سنگھ اور اس کی بیوی نیک روحیں ہیں، اس لیے وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سب کہہ کر چراوا وہاں سے چلا گیا، لیکن ہم سب کا منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر ہم سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور بس کی طرف آئے۔ ہم نے دیکھا کہ کنڈکٹر کی لاش سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہماری روح کانپ گئی اور ہمارے دل دہل گئے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ایک اور بس وہاں سے گزری اور ہم سب اس میں بیٹھ گئے، اور آخر کار ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ہم لوگوں نے آتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم موت کے منہ سے واپس زندہ بچ آئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔